بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ سرخیاں آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ حکومت کے خلاف اپوزیشن متحرک ہو گئی۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کی بڑی بیٹھک، تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ مسلم لیگ نون، جے یو آئی فے اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے وفود نے شرکت کریں گے۔ آل پارٹیز کانفرنس کی سربراہی پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی۔ حکومت کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل بھی طے کیا جائے گا۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاریاں۔ پیپلز پارٹی کی میزبانی میں اپوزیشن جماعتیں اتوار کو سر جوڑ کر بیٹھیں گی۔ متحدہ اپوزیشن پھر حکومت کے خلاف سرگرم ہو گئی۔ نواز شریف بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت پر آمادہ ہو گئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے نون لیگ کے قائد کو فون کیا، خیریت دریافت کی اور اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی۔ اے پی سی کانفرنس میں حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا اور آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ تمام اپوزیشن جماعتیں مستقبل کے لائحہ عمل سے متعلق تجاویز دیں گی۔ ذرائع کے مطابق چھوٹی جماعتوں کی جانب سے اسمبلیوں سے اجتماعی استعفوں کے آپشنز کو زیر غور لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت اے پی سی میں آصف علی زرداری بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے۔ تاہم پیپلز پارٹی کی تمام سینئر قیادت اسلام آباد پہنچ گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات میں اے پی سی کے حوالے سے مشاورت ہوئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اے پی سی سے قبل اپوزیشن جماعتوں سے رابطے تیز کر دیے۔ بلاول بھٹو نے اسلام آباد جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں اے پی سی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو کو اے پی سی میں شرکت کی یقین دہانی کروا دی۔ ملاقات کے بعد بلاول بھٹو نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اچھی اور تفصیلی ملاقات ہوئی۔ اے پی سی کے بعد متحدہ اپوزیشن کا متفقہ لائحہ عمل پیش کیا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپوزیشن جماعتوں کے سربراہوں سے رابطے شروع کر دیے۔ بلاول بھٹو کا اختر مینگل اور ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اور آفتاب شیرپاؤ کو ٹیلی فون، ملکی سیاسی صورتحال اور اے پی سی پر مشاورت بھی کی گئی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بی این پی کے سربراہ اختر مینگل، نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اور قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ کو ٹیلی فون کیا۔ بلاول بھٹو نے تینوں رہنماؤں کے ساتھ اپوزیشن جماعتوں کے آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے مشاورت کی۔ گفتگو میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اے پی سی میں وفود بھجوانے کے فیصلے پر اپوزیشن رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائدہ نے کہا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں ورچوئل شرکت کریں گے۔ اے پی سی میں حکومت کے خلاف حتمی اقدامات کا فیصلہ ہوگا۔ حکومت سہاروں پر کھڑی نہ ہوتی تو کب کی گر چکی ہوتی، جبکہ حکومتی اراکین اتنے ہی مطمئن ہیں تو الزام تراشی کی سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ ووٹ کاؤنٹ چیلنج ہو جاتا ہے، اگر وائس ووٹ چیلنج ہوتا ہے تو کاؤنٹ ہوتا ہے، اگر کاؤنٹ چیلنج ہو جاتا ہے تو اسپیکر صاحب کا یہ ڈسکریشن نہیں ہوتا کہ وہ کاؤنٹ نہ کرائے، وہ کاؤنٹ کراتے ہیں۔ اور میں آپ کو یاد کراؤں گا میڈیا والے ساتھیوں کو، ہمارے دور میں جب ہم حکومت میں تھے تو ووٹ کاؤنٹ چیلنج ہوئے 1-2 دفعہ، تو ہم نے کہا جی نہ صرف یہ کہ اسمبلی کا عملہ ووٹ کاؤنٹ کر لے، اگر آپ کو شک ہے سیکنڈ کاؤنٹ میں تو آپ اپنا بندہ ساتھ کھڑا کر کے چیک کرا خود گر لیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ اس سارے عمل کو بلڈوز کیا گیا، جس کے جواب میں اور پھر نہ بلاول صاحب کو بولنے دیا گیا، نہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو بولنے دیا گیا، تاکہ وہ اپنا نقطہ نظر، اپوزیشن کا نقطہ نظر جو ہے وہ عوام کے اور قوم کے سامنے رکھ سکے، اور ان کو ٹوٹل بلڈوز کر کے کیا گیا، جس کے نتیجے میں اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا۔ لیکن یہ بات بہرحال درست ہے کہ ممبرز کو باقی کو بھی آنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے ممبر پہلے ہی تھے اگر کاؤنٹ صحیح ہوتا تھا۔ ہم نے کبھی بھی کسی اے پی سی میں حکومت کو گرانے کی بات نہیں کی۔ ہم نے کہا کہ عمران خان آپ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم نے کہا چارٹر آف اکانومی کر لو، ہم نے کہا کہ آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے پورے کرنے کی طرف چلو، ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ بار بار گالیاں کھائیں، بار بار بدتمیزیاں برداشت کی، لیکن پھر بھی ہم اپنے اس قومی کاز پہ رہے۔ لیکن جب کوئی راستہ نہیں رہا
اور 100% ہر طرف سے یہ فیلئر ہے. خارجہ پالیسی میں فیلئر ہے, داخلہ میں فیلئر ہے. آج پھر پاکستان جو ہے وہ دوبارہ جس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے, ہمیں خدشات ہیں اس سے, سیریس خدشات ہیں. آج پاکستان میں جس طرح کے ہنگامے کرائے جا رہے ہیں, آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں, یہ بڑے مشکل سے یہ آگ ٹھنڈی ہوئی تھی. اور اب خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ اے پی سی کے نام پر اپنے مفادات اور لوٹ مار کی دولت کو تحفظ دینے کا اکٹھ ہو رہا ہے. اپوزیشن جماعتوں کی بیٹھک عوام کے لیے نہیں بلکہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ عوام کے مسترد شدہ عناصر ملک کو درست سمت پر چلتا دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. پاکستان کے باشعور عوام جانتے ہیں کہ ماضی میں انہی جماعتوں نے ملک کی دولت کو لوٹا اور معیشت کو تباہ کیا, اور اپنے سابق ادوار میں پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کا سفر کھوٹا کرنے والے عناصر اب اے پی سی کا ڈرامہ رچا رہے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ آل پارٹیز آف کرپشن کل ہوگی. اپوزیشن کی اے پی سی کا ایجنڈا صرف لوٹ مار کا تحفظ دینا ہے. آل چیر شریف اور آل زرداری کی ایک ہی کہانی ہے. فیٹف قوانین پر اپوزیشن نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی. اپوزیشن کی کچھ لوگ کی پالیسی ناکام ہو چکی. اپوزیشن جماعتوں کو لگتا ہے کہ فیٹف پر حکومت سمجھوتا کرے گی. ان لوگوں کو جگ ہسائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو مولوی فضل الرحمان صاحب, آپ اپنے ذہن کا یہ خناس نکال دیں کہ پاکستان کا خزانہ ہمارے لیے کوئی حلوہ ہے. ہاں, اب کی بار آپ کو حلوہ نہیں, آپ کو احتساب کا جلوہ نظر آئے گا, آپ کو پچھ پڑتیت کا جلوہ نظر آئے گا, آپ کو ڈنڈے کا جلوہ نظر آئے گا, آپ کو انویسٹیگیشن کا جلوہ نظر آئے گا, آپ سے اقربا پروری کی پچھ پڑتیت کا جلوہ نظر آئے گا. آپ اس جلوے کی فکر کریں. تو کل جو اے پی سی منعقد ہو رہی ہے, بنیادی طور پہ وہ دو پلر, آل شریف آل زرداری, ایک ٹی ٹی کے علمبردار, ایک جعلی اکاؤنٹس کے علمبردار, اور دونوں کا بالکل وہی حالت ہے, تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم. ہم دونوں کی ایک کہانی ہے, آل شریف اور آل زرداری, کہانی کرپشن کی, غم احتساب کا. تو جناب یہ وہ ایجنڈا ہے جس کے تحت کل یہ دو سیار بیٹھیں گے. 73 کے آئین کے تناظر میں 74ویں یہ اے پی سی منعقد کریں گے, لیکن حاصل وصول رسوائی جگ ہسائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. اور آخری چیز, بڑا ٹیمپو بنایا جا رہا ہے جی, بیگم صفدر وان صاحبہ بھی وہاں پہ آ رہی ہیں. فیاض الحسن چوہان کا اپوزیشن جماعتوں کے متعلق کہنا کہ تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم. تو دوسری جانب گورنر پنجاب چودھری سروے کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی اے پی سی سے حکومت کو خطرہ ہے, نہ ہی کوئی دباؤ ہے. وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا کہ عوام نے حکومت کو 5 سال حکومت کرنے کا مینڈیٹ دیا ہے. گورنر پنجاب چودھری سروے کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی اے پی سی سے حکومت کو خطرہ ہے, نہ ہی کوئی دباؤ. پارلیمنٹ میں ناکام ہونے والی اپوزیشن باہر بھی ناکام ہوگی. آئینی مدت پوری ہونے سے پہلے حکومت کہیں جانے والی نہیں. کہا کہ قانون سازی میں رکاوٹیں ڈالنے والی اپوزیشن بے نقاب ہو چکی. ملاقات میں سیاسی اور حکومتی امور سمیت دیگر مسائل پر بات چیت کرتے ہوئے وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا کہ حکومت شفافیت اور بلا تفریق احتساب کو یقینی بنا رہی ہے. پہلی بار ملکی اداروں میں اصلاحات ہو رہی ہیں. عوام نے 5 سال حکومت کرنے کا مینڈیٹ دیا ہے. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کی حکومت اور اپوزیشن پر تنقید. کہا حکومت نے تبدیلی کا وعدہ کیا لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی. کہا کہ وزیر اعظم یورپ اور امریکہ کے قوانین دیکھنے کے بجائے اللہ کا قانون دیکھیں. موٹر وے زیادتی کیس کے حوالے سے کہا کہ خاتون سے زیادتی کے واقعے کے بعد حکومت نے غیر سنجیدگی کا ثبوت دیا. سراج الحق کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی آل پارٹیز ابھی تک ایجنڈا ہی سامنے نہیں آیا. آپ غریب آدمی کے بارے میں سوچیں کہ آنے والا کل اس کا کیا ہوگا. یہ جو شہزادے اور شہزادیاں ہیں ملک میں ماشاءاللہ ہو تو بھی ان کے بارے نہیں آ رہے ہو. یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو بھی ان کے مزے ہوتے ہیں, حکومت میں نہیں ہوتے ہیں تو بھی ان کے مزے ہوتے ہیں. مسئلہ آپ کا ہے اور غریب عوام کا ہے جو نان شبینہ کا اور رات کے 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہوتا ہے. دیکھیں اب تک جو پنجاب حکومت نے مجرم کو نہیں پکڑا ہے یہ پنجاب حکومت کی ناکامی ہے. اور لوگ لاہور کے پولیس افسر عمر شیخ سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے تھے جس نے 3 بار معافی مانگی.
میں کہتا ہوں کہ پولیس کی تبدیلی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. وزیر اعلیٰ کی نااہلیت ہے, وہ سو رہا ہے. پنجاب کی حکومت ناکام ہو گئی ہے. موٹر وے کا واقعہ پہلا واقعہ نہیں ہے. 2422 بچے اور بچیاں گزشتہ 6 مہینوں میں یا اغوا ہو گئے ہیں, ان پر جنسی حملے ہو گئے ہیں یا مارے گئے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ یہی حکومت ذمہ دار ہے. میں جب تک اس اے پی سی کا کلیئر ایجنڈا نہ ہو, اور ایجنڈا لوگوں کے یا کچھ خاندانوں کی ذاتی ایجنڈا نہیں, اس ملک میں اسلامی نظام کا ایجنڈا, اس ملک میں سود کے خاتمے کا ایجنڈا, کرپشن کے خاتمے کا ایجنڈا. جماعت اسلامی ان لوگوں کی کسی تحریک کا حصہ نہیں بننا چاہتی ہے جنہوں نے 71 سال اور 72 سالوں میں ملک کو. وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ فیٹف معاملے پر قانون سازی ضروری تھی. قانون سازی نہ کرتے تو ملک بلیک لسٹ میں جا سکتا تھا. مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے کہا کہ اپوزیشن کے الزام میں صداقت نہیں کہ قانون سازی کے عمل میں گنتی درست نہیں ہوئی. وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز اور مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے مشترکہ پریس کانفرنس کی. شبلی فراز نے کہا کہ گزشتہ حکومتوں کی منی لانڈرنگ کی وجہ سے پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں گیا. ماضی کی حکومتوں نے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے اقدامات نہیں کیے. اب گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے قانون سازی ضروری تھی. قانون اور حکومت سے زائد اس کے اوپر کوشش کی ان کو ساتھ لے کے چلنے کی, جس میں تیزی پچھلے 3-4 ماہ میں آئی, کیونکہ ظاہری بات ہماری ڈیڈ لائن قریب آ رہی تھی. اپوزیشن کے مد نظر سب سے بڑی چیز جو یہ تھی کہ اس پورے پیکج کے بدلے میں ہم کیا چاہتے ہیں. پورے جو فیٹف بل کے پیکج ہے اس کو کہہ لیجئے, اس کے بدلے میں اپوزیشن کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ نیب کے قانون جس کے اندر 37 یا 38 ٹوٹل شکیں ہیں اس میں 34 ٹانکے لگا دیے جائیں, یعنی کہ 34 اس کے اندر امینڈمنٹس انہوں نے پروپوز کی. لاسٹ ٹائم بھی وہ ڈاکومنٹ بھی سب کے پاس موجود ہے, پہلے بھی میں اپنی ایک پریسر میں اس پورے ڈاکومنٹ کو دکھا چکا ہوں, کلاز وائز بات کر چکا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے تعاون سے اور پریشر سے, عوامی پریشر سے جب وہ ایکسپوز ہوئے تو ان کا یہ مطالبہ اس وقت تو وہ ختم ہو گیا. پھر ہم باقی قوانین کے اوپر آ گئے اور آخر میں آ کے سوئی اٹک گئی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے اوپر. اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ پاکستان میں پہلے ایک آرڈیننس کی صورت میں سن 2007 میں لاگو ہوا. 2010 میں یہ پارلیمان کے ساتھ ایک قانون بنا جس کو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کہا گیا. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. اب اس قانون کو جب ریویو کیا گیا تو اس قانون کے اندر کافی ساری کمیاں تھی, خامیاں تھی, جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ ان خامیوں کو دور کیا جائے گا اور اس قانون کو مزید بہتر کیا جائے گا. بلوچستان کے ضلع آواران میں دہشت گردوں کی موجودگی پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے. ترجمان پاک فوج کے مطابق مرکزی مکران رینج میں آپریشن مستند انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کیا گیا. آپریشن میں دہشت گردوں کی خفیہ پناہ گاہ لاجسٹک بیس تباہ کر دیا گیا. ترجمان کے مطابق دہشت گردوں کی پناہ گاہ سے بڑی تعداد میں اسلحہ, ہتھیار اور مواصلاتی آلات برآمد کر لیا گیا. سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی کئی پناہ گاہیں انتظامی کیمپ تباہ کیے. سندھ کے شہر کوٹ ڈیجی کا, جہاں پر 235 سال قبل ٹال پر حکمرانوں کے دور میں قائم کیا گیا کوٹ ڈیجی کا تاریخی قلعہ, جو سندھ حکومت کی عدم توجہ کے باعث اجڑنے لگا ہے. دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. سندھ کا ذکر ہو تو کوٹ ڈیجی میں قائم تاریخی کوٹ قلعے کا منظر ذہن میں ابھرتا ہے, مگر بہت کم ہی لوگ اس تاریخ کے حوالے سے جانتے ہیں. مغل طرز تعمیر کا ایک شاہکار یہاں آنے والے کو آج بھی ماضی میں لے جاتا ہے. کوٹ ڈیجی قلعے میں جو داخل ہوتا ہے وہ کھو جاتا ہے. کوٹ ڈیجی شہر کی آبادی کے بیچوں بیچ یہ تاریخی ورثہ موجود ہے. تنگ گلیوں سے گزرنے والے کا یہ کشادہ دلی سے خیر و مقدم کرتا ہے. کلوڑوں کو شکست دینے کے بعد ٹالپروں نے سندھ کا اقتدار سنبھالا تھا. مضبوط فیصلے, بڑے بڑے برج, جنگوں کی پرانی کہانیاں سناتے ہیں. اس کے دروازے 235 سال بعد آج بھی اصل حالت میں موجود ہیں.
नादरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध के शहर कोटडीजी में, और कोटडीजी में जो यहाँ पर कायम किया गया है 235 साल पुराना कोटडीजी का तारीखी किला। हम आपको कोटडीजी तारीखी किले के अंदर के मनाजिर भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि इस कोटडीजी किले का जो तामीराती काम था वो शुरू किया गया 1785 में, और 1795 में इसका तामीराती काम मुकम्मल हुआ। नादरीन, इसमें जो है पत्थर चूने के लगाए गए और जर्द ईंटें खूबसूरत लगाई गई। इस तारीखी किले में मजदूर काम करने वाले जो थे वो जैतपुर जैसलमेर से आकर यहाँ पर काम करते थे, जिन्हें पैसों की जगह अनाज दिया जाता था। नादरीन, ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने जो ये गेट है, और गेट पर ये जो नोकदार लोहे की कील लगे हुए हैं, ये कील उस टाइम में हाथियों के हमले से बचने के लिए यहाँ लगाए जाते थे। और कोटडीजी के इस किले में 3 बड़े गेट लगे हुए हैं जो कि मेन गेट है, जिसके जैसा कि हर एक गेट की जो साइज है वो मुख्तलिफ है। हम आपको अंदर के मनाजिर दिखाएंगे जो कि 235 साल कबल यहाँ पर फांसी घाट और अदालती कुर्सियां और काफी सारी ऐसी जो चीजें हैं जो कि आपने टीवी टुडे की स्क्रीन से पहले कभी नहीं देखी होंगी। नाजरीन, इस किले में दाखिल होने के लिए 3 बड़े दरवाजों से गुजरना पड़ता है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 बड़े लोहे नोकदार की कीलों से क्रॉस होकर यहाँ पहुँचना पड़ता है, और ये दरवाजे खूबसूरत मजबूत लकड़ी से बनाए गए हैं, और इन पर नोकदार लोहे की कीलें इसलिए लगाई गई, ये उस वक्त के हाथियों के हमले से बचने के लिए इन दरवाजों पर ये कीलें लगाई गई। बरसगीर बल्कि दुनिया भर में शोहरत का हामिल है। कोटडीजी का किला 100 फीट की ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और बनावट में अपनी मिसाल आप है। कोटडीजी के किले में उस दौर के मामारों ने अपनी कारीगरी के ऐसे नकोश सब किए हैं कि देखने वाला इनकी हुनरमंदी की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। किले की तामीराती काम में हिस्सा लेने वाले मजदूर जैसलमेर जोधपुर से आए थे, जिन्हें काम के बदले पैसे नहीं बल्कि गंदम मिलती थी, जबकि इस अजीम अलीशान किला के दर व दीवारें भी हुकूमत की अदम तवज्जी के सबब खस्ताहाली का शिकार हो गए। अगर हुकूमत ने इस तारीखी वर्षे पर जल्द तवज्जो ना दी तो खदशा है कि सिंध में वाक़ा कदीम तरीन तहजीबों के ये आसार तारीख की गर्द में कहीं गुम हो जाएंगे। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। से तामीर तक। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। कहा कि पीटीआई के नजरियाती कारकुनों को बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म से वज़ीर हाउसिंग पंजाब मियां महमूदुर रशीद की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से आगाह भी किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। पीटीआई के नजरियाती कारकुनों को बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका भी फराहम किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करें। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने हुकूमत पर तनकीद करने पर मुआफ़ी मांग ली। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि वो तमाम इंसाफियों से मुआफ़ी मांगना चाहते हैं। इरादा था कि वज़ीर आज़म से वज़ीर तवानाई और SSGC के बारे में शिकायत करें। कहा कि वो अपने लीडर से भी मुआवजा चाहते हैं जो कि इंतहाई पुरअज़्म शख्सियत हैं। एक रोज़ कबल सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने गैस बहरान के मामले पर अपने ही वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था। सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि ऑरेंज ट्रेन का ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है, जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। कहा कि ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का काम भी तफवीज कर दिया गया है, स्टाफ हायरिंग का काम भी जारी है। सीपैक अथॉरिटी का चेयरमैन का ट्वीट। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह जल्द कर दिया जाएगा। ट्रेन के किराए का तयन कर लिया गया है। आसिम बाजवा का कहना था कि ऑरेंज ट्रेन का ट्रायल रन शुरू कर दिया गया, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का तफवीज का काम भी कर दिया गया है, जबकि स्टाफ हायरिंग का काम भी जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बिल्तिस्तान में शफाफ इंतखाबात न होने का सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया।
پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ گلگت بلتستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن نہ ہونا ملک کے لیے ایک بڑا نیشنل سیکیورٹی رسک ثابت ہو سکتا ہے. انہوں نے گلگت بلتستان میں اپنی پارٹی کو بھرپور الیکشن مہم چلانے کی ہدایت کر دی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت جاری کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن جیت کر آپ نے بھٹو شہید اور بی بی شہید کے مشن کو پورا کرنا ہے. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر کراچی میں 4 مزید اسکولز کو سیل کیا گیا ہے. ہمارے لیے بچوں کی صحت اور ان کی تعلیم اور نجی اسکولوں کے نقصانات سے زیادہ اہم ہے. حیدرآباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا کہ اسکولز کو ایسے حالات میں کھولا جا رہا ہے جس کا کبھی سوچا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں کم تعداد میں طالب علموں کو اسکول بھیجنے کا مقصد ایس او پیز پر عمل درآمد کا جائزہ لینا تھا. اگر محدود تعداد میں بچوں کے اوپر بھی ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا تو تعداد بڑھنے پر کیسے عمل درآمد ہوگا. بلوچستان میں کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والے 10 تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے. کوئٹہ، یوب، گوادر، ڈیرہ بگٹی میں 10 اسکول اور یونیورسٹی بند کی گئی، جبکہ دوسری جانب تعلیمی اداروں میں سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی اور دیگر اسکول شامل ہیں. ان تعلیمی اداروں کو کرونا کیسز رپورٹ ہونے پر بند کیا گیا. اسکولز میں اساتذہ اور طلباء سمیت غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی. کرونا کی صورتحال میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ طلباء کی صحت ہماری اولین ترجیح ہے. ٹویٹ کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ تعلیمی ادارے کھولنے کی حوالے سے کوئی بھی فیصلہ وزارت صحت کی ہدایات کے مطابق ہی کیا جائے گا اور اس حوالے سے کوئی بھی خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا. سانحہ موٹر وے کو 10 روز گزر گئے، مرکزی ملزم عابد ملہی گرفت میں نہ آیا. بیوی اور بھائیوں سمیت کئی رشتہ دار بھی زیر حراست ہیں. شاطر ملزم نے حلیہ بدل لیا. پولیس کی جانب سے ملزم کے مختلف ممکنہ حلیوں کے خاکے جاری کر دیے گئے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ ملزم عابد ملہی کو جلد گرفتار کر لیں گے. بہاول نگر سے گرفتار ملزم عابد کے بہنوئی عارف کے بھائی کو بھی حراست میں لے لیا گیا، جبکہ ملزمان کی تصویریں بھی منظر عام پر آ گئی ہیں. اینٹی کرپشن پنجاب نے شوگر مل مافیا کے گرد گھیرا مزید تنگ کرتے ہوئے پنجاب بھر سے 44 شوگر ملز مالکان کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا. اینٹی کرپشن نے پنجاب بھر سے 44 شوگر ملز مالکان کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا. اس سے متعلق ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب کا کہنا ہے کہ ظلم بھی رہے اور انصاف بھی. ایسا ممکن نہیں. کسان کا استحصال ہرگز قبول نہیں. صوبہ بھر سے مل مالکان کے خلاف بڑی تعداد میں شکایات موصول ہو رہی ہیں. ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب نے کہا کہ محکمہ اینٹی کرپشن کو پچھلے 2 ہفتوں میں شوگر مل مالکان کے خلاف 2507 شکایات موصول ہوئی ہیں. بھارت نے گزشتہ روز 3 کشمیری نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے کا اعتراف کر لیا. واقعے پر پاکستان کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا. پاکستان کا واقعے پر عالمی برادری سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ. ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بھارتی فورسز کی کشمیر میں بربریت کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی. بھارتی فورسز نے گزشتہ روز 3 منتقش نوجوانوں کو کشمیری ضلع شوپیاں میں شہید کر دیا. بھارتی فوج نے آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کے غلط استعمال کو تسلیم کیا. پاکستان کی وادی کشمیر میں نوجوان کی شہادت پر احتجاج. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پولیو مہم 21 ستمبر سے شروع ہوگی. 5 روزہ مہم کے دوران 2 کروڑ 64 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. پنجاب بھر میں 21 سے 25 ستمبر تک 5 روزہ انسداد پولیو مہم شروع ہوگی. مہم کے دوران 2 کروڑ بچوں کو پولیو کے بچاؤ سے قطرے پلائے جائیں گے. مذہبی اسکالر ڈاکٹر بدر منیر مجددی سیفی نے بھی پولیو کے قطرے قومی فریضہ سمجھ کر پلانے پر زور دیا ہے. اور اب کرونا کی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کریں. پاکستان میں کرونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 7 مریض انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 6415 ہو گئی. مزید 645 افراد میں وائرس کی تشخیص سے. مریض 3,05,031 ہو گئے. 562 مریضوں کی حالت تشویشناک، جبکہ 2,92,044 مریض صحت یاب ہو چکے. پاکستان میں کرونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 7 مریضوں کی زندگی نکل لی. سندھ میں 2,455، پنجاب میں 2,225، خیبر پختونخوا میں 1,257، بلوچستان میں 145، گلگت بلتستان میں 80، آزاد کشمیر میں 66 اور اسلام آباد میں 180 مریض اب تک انتقال کر چکے ہیں.
दुनिया भर में कोरोना के 3 करोड़ 6 लाख मरीज, 9,56,000 हलाकतें। अमेरिका में 2,03,171, ब्राजील में 1,35,857, मैक्सिको में 72,803, रूस में 19,195, भारत में 85,625 और सऊदी अरब में 4,430 अमवात अब तक कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी हैं। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए मजीद भी खबरें शामिल करते हैं, जिसमें आपको ये बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नई ऑडिट पॉलिसी के तहत कंप्यूटर बेल्टिंग के जरिए मजमूई तौर पर 12,553 टैक्स दहिंदगान को टैक्स साल 2018 के ऑडिट केसेस के लिए मुंतखब कर लिया। अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज बना रहे हैं। FBR हेडक्वार्टर में ऑडिट पॉलिसी के हवाले से तकरीब हुई, जिसमें वजीर आजम के मुशीर बराए खजाना अब्दुल हफीज शेख ने शिरकत की। बेल्टिंग के जरिए ऐसे अफराद का इंतखाब किया गया जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के तहत किसी भी एक या तमाम कवानीन के दायरे कार में आते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते अब खबर शामिल करें। असासाजात केसेस में नैब के ज़ेरे हिरासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। दरख्वास्त की समाअत 23 सितंबर को होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर होगी। चीफ जस्टिस ने जस्टिस अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। बेंच 23 सितंबर को खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगा। महकमा पुलिस बलोचिस्तान ने अब्दुल मजीद अचकजई की बरीयत के फैसले को बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। महकमा पुलिस बलोचिस्तान ने साबिक रुकन असेंबली अब्दुल मजीद अचकजई की मॉडल कोर्ट में ट्रैफिक सार्जेंट कत्ल केस में बरीयत के फैसले को बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में ट्रैफिक सार्जेंट अताउल्लाह के कत्ल केस में बरीयत के खिलाफ दायर अपील में हुक्काम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मॉडल कोर्ट ने साबिक रुकन सूबाई असेंबली अब्दुल मजीद अचकजई को केस में शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। केस में इस्तगासा के बयानात को काबिल गौर नहीं लाया गया। CCPO लाहौर की ज़ेरे सदारत कैपिटल सिटी दफ्तर में कब्जा ग्रुपों को आड़े हाथों लेने के लिए आला सतही मीटिंग की गई। कब्जा ग्रुपों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया। इजलास में DIG ऑपरेशंस इशफाक अहमद खान, SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद की शिरकत, जिसमें अगस्त 2018 से अगस्त 2020 तक के कब्जा ग्रुपों का रिकॉर्ड भी पेश किया गया। इजलास में इश्तिहारी कब्जा ग्रुप मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और तरीक़ेकार को ज़ेरे बहस लाया गया। और अब टुडेज इंटरनेशनल। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए और 11 जख्मी हुए। मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया रियासत न्यूयॉर्क के शहर रोचेस्टर में पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और गुडमैन स्ट्रीट के करीब पेश आया, जब वहां 100 से ज्यादा अफराद जमा थे। जाए वकुआ पर 13 अफराद फायरिंग का निशाना बने, जिनमें से 2 अफराद, एक खातून और एक मर्द, मौका पर ही दम तोड़ गए। फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वाले 11 अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोरोना वायरस की भारत में तबाहकारियां जारी हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक वबा के बायस मुल्क भर के 1000 से ज्यादा स्कूल्स को फरोख्त करने का फैसला किया गया है। भारत में कोरोना की बदतरीन सूरत हाल है। कोरोना से अमवात और पॉजिटिव केसेस के अदाद शुमार में भारत इस वक्त दूसरे नंबर पर है। जानलेवा वबा के बायस भारत का शोबा तालीम बेहद मुतासिर हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 1000 स्कूल फरोख्त करने का फैसला किया गया है। स्कूलों की फरोख्त से मिलने वाली तकरीबन $1 अरब की रकम को आइंदा आने वाले 2 से 3 साल की सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की मारूफ खातून जस्टिस गन्सबर्ग इंतकाल कर गई। मौत से कबल तहरीरी बयान में जस्टिस गन्सबर्ग ने ख्वाहिश जाहिर की कि इनकी जगह जस्टिस का नाम तब तक जाहिर ना किया जाए जब तक कि नए सदर का इंतखाब ना हो जाए। मारूफ खातून जस्टिस रुथ बेटर गन्सबर्ग 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। वो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज थी जिनको सदर क्लिंटन ने नामजद किया था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस का इंतकाल वाशिंगटन में वाक़या इनके अपने घर में हुआ। ट्रंप इंतजामिया ने गूगल और एप्पल समेत
امریکی کمپنیوں کو اپنے پلیٹ فارم سے چینی ایپس ہٹانے کا حکم دے دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ 20 ستمبر سے ٹک ٹاک اور وی چیٹ ڈاؤن لوڈ کرنے پر پابندی عائد کرے گی۔ امریکی محکمہ تجارت کے مطابق امریکہ سے باہر گوگل اور ایپل پر ٹک ٹاک یا وی چیٹ سروس فراہم کرنے پر پابندی نہیں ہوگی۔ امریکی محکمہ تجارت کے حکام نے کہا کہ ٹک ٹاک اور وی چیٹ کے موجودہ صارفین کو امریکہ میں نئی اپ ڈیٹس کی سہولت حاصل نہیں ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکی حکومت صدر کے احکامات کے تناظر میں قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات اٹھا رہی ہے۔ چینی کمپنی ٹک ٹاک امریکہ کی جانب سے پابندی کے خلاف عدالت میں پہنچ گئی۔ صدر ٹرمپ پر مقدمہ دائر کر دیا۔ امریکی حکومت نے چین کی مقبول اور مشہور ایپ ٹک ٹاک اور وی چیٹ پر مرحلہ وار پابندی لگانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹک ٹاک انتظامیہ نے ٹرمپ انتظامیہ کے اس اقدام کے خلاف واشنگٹن کی فیڈرل کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عدالت سے استفسار کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے عائد پابندی کو ختم کیا جائے۔ رپورٹ کے مطابق ٹک ٹاک کمپنی نے ٹرمپ انتظامیہ کے اقدام کو عدالت میں چیلنج کیا ہے۔ اور اب ٹو ڈے اسپورٹس۔ کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم سوشل میڈیا ناقدین پر برس پڑے۔ کہتے ہیں کہ قمیص اتار کر سوئمنگ کرنے کی غلطی کر لی کہ آئندہ وہ 3 پیس سوٹ پہن کر سوئمنگ کریں گے۔ وسیم اکرم سوشل میڈیا پر بہت زیادہ متحرک رہتے ہیں، جہاں وہ اپنے کرکٹ تجزیے کے ساتھ سماجی مسائل پر بھی روشنی ڈالتے رہتے ہیں۔ تاہم بعض اوقات انٹرنیٹ صارفین کی جانب سے انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس بار وسیم اکرم نے تنقید کرنے والوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور ٹویٹر پر ایک ویڈیو بیان جاری کیا۔ وسیم اکرم کا کہنا تھا کہ ہم سب کا مقصد ہے کہ ہم تھوڑی صحت مندانہ زندگی گزاریں۔ میں بہت جلد 55 سال کا ہو جاؤں گا تو کیا ہوا؟ کبھی کبھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام کر لیتے ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان کا کہنا تھا کہ فیس بک اور انسٹاگرام پر کافی لوگ اپنی رائے بھی قائم کرتے ہیں۔ ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ بدتمیزی بزدل لوگ کرتے ہیں، ان سے یہ پتہ لگتا ہے کہ تمہاری بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے آپ کے بڑوں کا احساس ہوتا ہے، وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہم نے کیا کر لیا۔ سابق کپتان قومی ٹیم کا کہنا تھا کہ کچھ بندوں نے مجھے کہا کہ آپ سوئمنگ پول میں بغیر شرٹ کے آ گئے، غلطی ہو گئی بھائی جان، اگلی مرتبہ 3 پیس سوٹ میں آؤں گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔